السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہیں. محترم سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، مفہوم پیش خدمت ہے. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی مت کہو اور نہ ان پر ناراض ہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب، عزت، احترام اور نرم لہجے میں گفتگو کرو اور ان کے لیے فرما برداری اور محبت کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلا دو اور پھر ان کے لیے دعا کرو کہ اے پروردگار عالم، تو ان کی کمزوری اور بڑھاپے میں ان پر ایسا ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. حضرات گرامی قدر، اس وقت معاشرہ جن برائیوں میں مبتلا اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اثرات سے پریشان ہے. ہر شخص پرانے وقتوں کی باتیں کر کے اور ان کی خوبیوں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا ہے اور آرزو کرتا ہے اے کاش کہ وہ وقت پھر لوٹ آئے.
اور یہ معاشرہ انہی خوبصورتیوں سے دوبارہ آراستہ و پیراستہ ہو جائے۔ اگر غور کیا جائے تو معاشرے کی یہ بے رہ روی خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کو لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ ہے۔ اگر مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کو اس تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیے رکھتے جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، تو یقیناً آج معاشرے میں وہ برائیاں جڑ نہ پکڑتی جنہوں نے آج ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ اور آج بھی ان کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کتاب و سنت کے دار و شفا کی طرف رجوع کیا جائے اور اس بات پر محنت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ان بیماریوں کا علاج کتاب و سنت سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو 6 باتوں کا حکم دیا اس آیت کریمہ میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، 15واں پارہ ہے۔ گھر جا کے دیکھنا، کھولنا، پڑھنا، زیارت کرنا، ترجمہ دیکھنا، تفسیر دیکھ لینا۔ 6 باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ نمبر 1 ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 3، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی مت کہو۔ نمبر 4، ولا تنہرہما، فرمایا اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں۔ نمبر 5، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اس طرح، اس انداز سے نرم گفتگو کرنی ہے کہ ان کی عزت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑے۔ نمبر 6، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے محبت کا بازو یوں بچھاؤ۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرندہ اپنے بچے کو جب جا کے دانہ دیتا ہے، چوگ دیتا ہے، تو وہ کس طرح اپنے بازو یوں بھڑبڑاتا ہے، کس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا اس طرح ان کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلا دو کو وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری سواری ہے۔ نمبر 7، یہ سارے کام کرنے کے بعد وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر ان کے لیے یہ دعا مانگ کہ اللہ ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھ سے محبتیں کی، مجھ پر رحم کیا، ان پر بھی رحم فرما۔ یہ 7 قانون اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے وضع کیے ہیں کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یوں کرے، یوں کرے، یوں کرے، یوں کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا
تو میں آگے چل کے اس کی سزا بتلاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا بچہ ہے اور اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ حج مبرور کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوم والدتہ امہ، جس کو حج مبرور مل جائے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اس طرح جس طرح معصوم بچہ گناہوں سے پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ جس کو حج مبرور عطا فرما دے اس کو اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاکیزہ فرما دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھوں، بات تو اتنی تھی نا کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، شفقت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ حج مبرور کا۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا کہ یوم والدتہ امہ، جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، اللہ اسے دھو دھا کے یوں پاک صاف کر کے کہتے ہیں جا تیرے سارے پچھلے معاف۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا اگر 100 دفعہ دیکھے تو فرمایا اللہ 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ دیکھا ہے، پانی نہیں دیا، دودھ نہیں پلایا، ان کے لیے بازار سے فروٹ نہیں لے کر آیا، ان کے لیے کپڑا نہیں لے کر آیا، ہائے کبھی رات کو اٹھ کے دیکھتا تو صحیح کہ میری بوڑھی ماں کہیں لحاف کے بغیر تو نہیں پڑی ہوئی، تیری ماں تو تیرے بچپن میں رات کو 20 دفعہ اٹھ کے دیکھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں سردی کی راتوں میں ننگا تو نہیں پڑا ہوا، تیرا باپ اٹھ کے دیکھا کرتا تھا کہیں میرا بیٹا لخت جگر سردی کی رات میں ننگا تو نہیں پڑا ہوا، گرمیوں کی راتوں میں بجلی بند ہو جائے ساری رات اپنے آنچل سے تجھے پنکھا بنا کے جھلتی رہے۔ کبھی تو نے بھی رات کو اس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو اٹھ کے دیکھا ہے کہ یہ میرا بوڑھا باپ، یہ میری بوڑھی ماں کس عالم میں اس گرمی کی رات میں اپنا وقت بتا رہی ہے؟ کبھی تمہیں بھی یہ توفیق ہوئی ہے؟ تو جاگتا تھا، یہ جاگتے تھے، تو پریشان ہوتا تھا، یہ پریشان ہوتے تھے، تو اپنی ماں کے پستان سے دودھ نہیں پیتا تھا، یہ کئی قسم کے جناب بیچارے دوڑ بھاگ کرتے تھے، کبھی دم کروانے جا رہے ہیں، کبھی دوائی لینے جا رہے ہیں، کبھی ٹونا ٹوٹکا آزما رہے ہیں کہ ہمارا لخت جگر دودھ نہیں پی رہا۔ کبھی تو نے بھی دیکھا ہے کہ آج میرے باپ نے کھانا نہیں کھایا، آج میری ماں نے کھانا نہیں کھایا، آج میری ماں کے چہرے پر اطمینان نہیں، آج میرے باپ کے چہرے پر سکون نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت بارگاہ رسالت میں ایک بوڑھے باپ نے آ کے شکایت کی۔ شکایت کیا کی؟ اللہ اکبر! بوڑھے نے شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا، میرا خیال نہیں کرتا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا لیا۔ وہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا کیسے آیا ہوگا؟ آ کے شکایت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو بھی باپ کا غلام، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ انت و مالک لابیک، تو غلام ہے اپنے باپ کا۔ تو یوں ہی تو نہیں فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ باپ دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ دعا قبول ہو گئی، جواب آ گیا آسمان سے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں غلام کی، بچے کی، بیٹے کی، نام اس کا ہوگا یحییٰ۔ فرمایا اور کیسا ہوگا؟ کیسا؟ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ایسا ہوگا جو باپ کا بھی نافرمان نہیں ہوگا، اپنی ماں کا بھی نافرمان نہیں ہوگا۔ ایسا بیٹا ہم دیں گے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیہ، ایسا بیٹا دیں گے جو نافرمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک باپ جب شام کو مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے بچوں کی شرارتوں کو جب دیکھتا ہے، خدا کی قسم اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور بچہ اتنا بدبخت نکلا، اتنا نافرمان نکلا کہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا بارگاہ رسالت میں آیا اور آگے کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ شکوہ ہے اپنے بیٹے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، کیا کہا؟ انت و مالک لابیک، تیرا مال اور تو خود بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا کہ ایک بندے کی جان نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ پوچھا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں اس کی ماں ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ توجہ فرمائیں، یہ چیزیں آپ کو مساجد سے ملیں گی، سکولوں سے نہیں۔ سکولوں میں تو پتہ نہیں اس کو ٹیبلو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو آتا ہی نہیں۔ نچاتے ہیں بچیوں کو، بچوں کو بھی ڈانس کرانا سکھاتے ہیں۔ آؤ، یہ جو سکول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکول ہے، وہاں سے سنیں ذرا۔ فرمایا اس کی ماں باپ کو زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا بلاؤ اسے۔ اس کو بلایا، فرمایا اس کو کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہے، اس کے لیے دعا کر۔ کہنے لگی نہیں کرتی۔ ماں
ماں کہنے لگی نہیں کرتی۔ ماں، توجہ فرمائے، آپ میری بات نہیں سمجھے، ماں جو ہمیشہ معاف کرتی رہتی ہے، معاف کرتی رہتی ہے، معاف کرتی رہتی ہے، جس کا جذبہ معافی والا اتنا سوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتی ہے، وہ ماں کہتی ہے نہیں معاف کرتی۔ مجھے کہہ رہی ہے، آپ کو کہہ رہی ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے۔ اسے کیا دکھ پہنچا ہوگا اس بچے سے؟ توجہ فرمائیں، اسے کیا تکلیف پہنچی ہوگی اپنے اس بیٹے سے؟ فرمایا بی بی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول معاملہ جو بھی ہے میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، اس کے دل کے درد کو جگانے کے لیے جو ماں کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ پہلے پوچھا کہ کیوں نہیں معاف کرنا چاہتی؟ توجہ فرمائیں، کہنے لگی لاتا مانی لاتا ماتانی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس بیٹے نے مجھے کیا مارا تھا؟ ماں کہہ رہی ہے لاتا مانی لاتا ماتن، اور میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ حکیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ ماں تھی نا، اس کے دل کے درد کو سوا کرنے کے لیے کہ اس کے دل کے اندر درد پیدا ہو، آخر ماں تھی۔ تو کہا کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، فرمایا اس کو جلا دیں گے؟ یعنی حضور میں نے اس لیے تو نہیں جانا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اسے جلا دیا جائے، میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے اس انسان کا نزا کا عالم بھی سخت کر دیا جائے گا جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے والا بندہ ہے، اس کی روح بھی جلدی سے نہیں نکلے گی، تڑپتا رہے گا، اور کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ملے گا، نہ ماں زندہ ہوگی نہ باپ زندہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھانا ماں باپ پر، یہ سامنے کی بات ہے کہ اس کی روح نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی، مبتلا ہے نزا کے عالم میں۔ آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 3 بچے تھے جنہوں نے دنیا میں ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ 3 بچے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت گواہی دینے والا بچہ تھا، اور ایک یہ ہے میرا مقصود جو میں نے بات کرنی ہے، وہ یہ تیسرا بچہ ہے۔ نماز بڑی برکت والی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، انسان کے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے میں اور آپ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ولی ہے، میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا، جس کو حضور فرمائے اللہ کا ولی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا ولی کیا کر رہا تھا؟
نماز پڑھ رہا تھا. ماں آئی نفلی نماز پڑھ رہا تھا، یہ بھی ذہن میں رہے، نفل پڑھ رہا تھا. ماں آئی لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی، یہ بوڑھی آئی، یہ اپنے کٹیا میں جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کرنے والا، دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا، ہر لحظہ ہر این و آن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. وہ بوڑھی لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی جب آئی تو دیکھا آگے یہ اللہ کا ولی نفل پڑھ رہا ہے. اب ماں نے آ کے کہا یا جریج، یہ جریج کہنے لگے یا رب امی و صلاتی، اللہ میری ماں ایک طرف ہے اور ایک طرف میری یہ نفلی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے نے ماں کو ترجیح نہیں دی، نماز کو ترجیح دی. نماز ہے نفلی، ساتھ ساتھ میں دہرا رہا ہوں، نفلی نماز ہے. اچھا، ماں چلی گئی. دوسرے دن پھر لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی یہ بوڑھیا آئی، پھر آ کے کہتی ہے یا جریج. اب یہ جریج کہتے ہیں اللہ امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے، کیا کروں؟ تو ماں کو جواب نہیں دیا، نماز کو چھوڑا نہیں. بی بی چلی گئی. اب تیسرے دن پھر آئی لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی بیچاری. تو پھر جب آواز دی نا، یہ ہے اصل چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. اب ماں تھی بوڑھی تھی، زبان سے بد دعا نکل گئی. اور دعا کیا نکلی کہ یا اللہ اسی کسی فاحشہ عورت سے بدنام کروا دے. توجہ فرمائیں ذرا، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. کسی فاحشہ عورت کے ساتھ اس کو بدنام کر دے، بد دعا نکل گئی. تجھے کیوں کہا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا؟ کیوں؟ اس بوڑھے بابے کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو تیرے لیے دنیا میں جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی. اگر ایک اللہ کے ولی کے لیے جائے پناہ نہیں ہے تو کون ہوتا ہے؟ تیری کیا مجال ہے؟ تیرا کیا مقام ہے؟ یہ سمجھانا مقصود ہے. بد دعا نکل گئی ماں کے منہ سے. فرمایا یاد رکھنا، ماں اور باپ کے منہ سے دعا شاید قبول کرنے میں دیر لگ جاتی ہو، اگر ان کی زبان سے بد دعا نکل جائے سیدھی نشانے پہ جا کے لگتی ہے، ذرہ ایک لحظہ بھی خطا نہیں کرتی. ایک لحظہ خطا نہیں کرتی. نکل گئی جریج ولی کی ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی. ہوا کیا؟ ادھر بد دعا نکلی، ادھر وہ فاحشہ بدکار عورت جو تھی، بڑی خوبصورت تھی. اب کیا کہنے لگی بستی والوں کو؟ کہنے لگی میں اس جریج ولی کو ذرا اپنا لشکارہ نہ دکھلاؤں، میں اس کو گمراہ نہ کروں. اس نے کوشش کی لیکن اللہ نے اس کو بچایا جریج کو. اللہ جب بچاتا ہے تو پھر اس کے کام تو کمال کے ہیں نا جی. عقل کام نہیں کرتی، وہاں بڑے بڑوں کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں. تدبیریں کرنے والے تدبیریں کرتے رہ جاتے ہیں، بچانے والا اس انداز سے بچا کے نکال کے لے جاتا ہے کہ لوگوں کو اندھا کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو نکال کے نہیں لے گیا مکہ سے،
سرداروں کی ٹیم جناب بیٹھی رہی، سوئے رہے، فرمایا جاتے جاتے ان کے سروں میں کھے بھی پا کے جانا۔ سمجھ آئی؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے انداز بڑے نرالے ہیں۔ اب یہ گئی گمراہ کرنے کے لیے، تو حضرت جریج نے توجہ ہی نہیں کی، رسوا ہو کے ان کی کٹیا سے نکلی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک خدمت گزار آیا کرتا تھا اور بکریاں بھی چرایا کرتا تھا، اس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا اور اس کے بدلے میں اس نے ایک بچہ جنم دیا۔ جب بچہ جنم، یہ ہے ماں کی بد دعا۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچیں۔ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اگر کسی کی ماں یا باپ بد دعا دے تو۔ یہ ہے بد دعا۔ پوچھا کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگی جریج کا ہے۔ اب نہ دیکھا نہ سنا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ڈنڈے سوٹے اٹھائے اور چل سو چل، حضرت جریج کی کٹیا کو گرا دیا جا کے، مارا پیٹا۔ حضرت جریج نے پوچھا میرا قصور تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے بھولے بادشاہ بنتے ہو، یہ بچہ تمہارا ہے۔ کہنے لگے اچھا لاؤ۔ حدیث کے لفظ مطعن فی بطنہ، ہم نے ایسے اس کو مارا اس کے پیٹ میں اور کہا بتا کس کا بیٹا ہے، بتا کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ لیکن جو لحظہ کسی نیک آدمی پر گزر جاتا ہے نا، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کسی نیک آدمی کی طرف کو انگلی اٹھا دے، بعد میں چاہے سب کچھ بری ہو جائے وہ، لیکن وہ جس انگلی والے لحظے سے گزر جاتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگا فلاں چرواہے کا بیٹا۔ اچھا اب آئے جناب، ہم آپ کی کٹیا سونے سے بنا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، رہنے دیں، میری کٹیا سونے سے مت بنائیں، مجھے جو دکھ پہنچنا سا پہنچ گیا، کاش کہ میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی زیارت کرتا، چھوڑ دیتا، میں اپنی ماں کی زیارت کرتا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور ماں باپ کے نافرمانوں ذلیل کر دیتے ہیں اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مت سمجھ، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بعض منچلے قسم کے، آوارہ مزاج قسم کے لوگ کو ہماری عمر کا بابا جا رہا ہوتا ہے، اور بابا جی ذرا بچ کے چلو، ایسے آوازیں کستے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ بابا کو 80 سالہ دا نہیں سی پتر جمعیا، اے بابا بھی ساریاں منزلاں طے کر کے آیا ہوا ہے، وقت آ جائے گا تیری گردن بھی جھک جائے گی، تیری قبر بھی جھک جائے گی۔ یہ بابا کو 80 سال کا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں، ایک یہ ہے اور ایک اور ہے، اس کو ماں باپ کی خدمت کا اعزاز کیا ملا ہے، یہ بھی ولی جس کا میں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی ولی۔ یہ جریج نبی علیہ السلام سے پہلے زمانے کا ہے، اور جس کا اب میں ذکر کروں گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بابرکت زمانے کا ہے۔ وہاں معاملہ کیا تھا؟ اللہ کا اور ماں کا، اللہ کا اور، توجہ فرمائیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، تسی آ جاؤ ممبر پہ،
बात सुना करें, बोला ना करें। जो बात करनी होती है उस बात को समझा करें। आप बोलते हैं, इंसान का दिमाग कहीं और चला जाता है। हम बैठते हैं सुबह से, इसको एक सेटिंग करते हैं, उसके मुताबिक फिर हमने चलना होता है। बात समझें, जुरैज का मामला मां का था और किसका था? अल्लाह का। एक तरफ मां थी और एक तरफ नमाज थी। हुक्म क्या है? नफली नमाज छोड़ दे, नफली नमाज। अब यहां जिस वली का मामला है, एक तरफ मां है और एक तरफ मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आपको पता है, बहस करनी फौरन बोले, अगली बात का तो आपको पता नहीं ना मैं क्या करनी चाहता हूं। पहले वली एक तरफ मां है और एक तरफ अल्लाह का मामला है। फरमाया नफली नमाज छोड़ दे, अपनी मां की अताअत कर। और एक तरफ कौन है? मां है और एक तरफ जनाब मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तड़पता है ज़ियारत करने को, दिल तड़पता है। मैं देखूं जाके, मैं ज़ियारत करूं जाके। हमारा तो दिल तड़पता है मदीने की ज़ियारत करें। तो जमाना एक है, हजारों मील का सफर भी नहीं है। यमन करीब है वहां से, सऊदीया से। इजाजत नहीं दे रही मां। मैंने कहीं पढ़ा था कि मां को मजबूर किया, मां ने इजाजत दी कि एक रात रहना है। कितना रहना है? अब शूमिय किस्मत। और वैसे करनी मदीना मुनव्वरा तो शरीफ रहे, नबी अलैहिस्सलाम कहीं बाहर गए हुए थे और इजाजत कितनी है? एक रात की। मैं और आप होते तो रह लेते, कोई गाल नहीं। आए जो है वहां तो कोई गाल नहीं, एक रात और सही। और मुसलमान तो वादे का भी पुख्तार पक्का होता है। फरमाया नहीं, मेरी मां ने मुझे एक रात मदीना मुनव्वरा में रहने की इजाजत दी है, मैं एक ही रात रहूंगा। आए और चले गए। ऐसी अदा पसंद आई, ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा पसंद आई। फरमाया उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। मैं आज मुतालिया कर रहा तो मेरे एक चीज नज़र से गुजरी कि दिन क़यामत का जब अल्लाह ताला कब्रों से उठाएंगे तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम उठेंगे सल्लल्लाहु, सबसे पहले। तो लिखने वाले ने बड़ी कमाल की बात लिखी, कहले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम उठेंगे, फिर अबू बकर उमर उठेंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई। आगे नबी अलैहिस्सलाम, दरमियान में अबू बकर और उमर और पीछे ईसा अलैहिस्सलाम। पीछे अब देखे ना इनका मकाम और मर्तबा और शान तो देखे ना। ये मेरा मौजू नहीं है इस वक्त। तो खैर क्या कहा? कहा उमर आएगा एक कर्न से, उवैस नाम होगा, उससे दुआ करवाना। क्या करवाना? वजह क्या थी? ये मां का फर्मा बरदार था। किसका फर्मा बरदार था? मां का फर्मा बरदार था। अगर नहीं समझ आती तो यूं समझें, जो लोग शादीशुदा है, आपको अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है। यूं समझें, आपको अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है। आप उसके पाँव चूमते हैं, आप उसके हाथ चूमते हैं, ठीक है ना जी। गंदे गंदे पाँव उसके चूमते हैं आप, गंदे हाथ उसके चूमते हैं आप, उसका गंदा मुंह चूमते हैं आप। आपकी जगह में दूसरा इंसान जो देख रहा होता है उसे नफरत आ रही होती है, लेकिन आपको नफरत। तो आज तुझे क्या बीमारी होगी? ये पागल हो गए हो? जो तेरे गंदे पांव चूमते थे, तेरे गंदे हाथ चूमते थे, तेरा गंदा
منہ چومتے تھے، آج تو نے دیکھ کے راضی نہیں۔ جو تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلانا سکھاتے تھے، تو روتا تھا تو روتے تھے، تو جاگتا تھا تو جاگتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو نہیں کھاتے تھے، رات کو 20 دفعہ اٹھ کے تجھے دیکھتے تھے کہ سردی بڑی سخت ہے، کہیں ہمارا نور چشم ننگا تو نہیں پڑا ہوا۔ تجھے حیا نہیں آتی کہ ایک طرف تو پیشاب کرتا ہے، پیپر ختم ہو جاتے ہیں، اور ظالم انسان تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا کے خود تیرے پیشاب پہ سوتی رہتی ہے۔ اور جب تو اس کا دل دکھائے گا پھر اس کے اندر سے ہاں نکلے گی، بد دعا نکلے گی۔ جب بد دعا نکلے گی تو میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک صحابی ہے، نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابی ہے، نبی علیہ السلام موجود ہیں، جان نہیں نکل رہی۔ کیوں بھائی، کیا جرم کیا ہے تیری جان نہیں نکل رہی؟ ماں کا گستاخ۔ کس کا گستاخ؟ ماں کا گستاخ، جان نہیں نکل رہی۔ اور آپ سمجھتے ہیں اللہ سے پناہ مانگے، بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہہ جاؤں، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آنے والے نے آ کے کہا کہ فلانے بندے پر نسا کا عالم ہے، فرمایا اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ فرمایا جو کیسے کریں؟ فرمایا اس کے ارد گرد بیٹھ کے کلمہ پڑھو، اس کے ارد گرد بیٹھ کے، اس کو کہنا نہیں، پڑھنا ہے، تاکہ اللہ کا اس پر کرم ہو جائے تو اس کی زبان سے جاری ہو جائے، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیں گے۔ اب اس میں کوئی شک ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور اس کی جان نہیں نکل رہی؟ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا مر رہا ہوتا ہے، اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، مالدار ہو تو اور قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں، غریب ہو تو اور قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں، کلمے کی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اب جب جنازہ اٹھا لیتے ہیں تو کلمہ شہادت جہاں پڑھنا تھا وہاں پڑھا نہیں، جب پڑھنا نہیں وہاں زور و شور سے کلمہ شہادت۔ اب کیا کیا؟ درمیانی بات چھوڑ دیتے ہیں، اب واپس آئے، اور واپس جب آئے تو جناب گٹکاں لے کے بہ گئے، املی دیاں گٹکاں، کھجوراں دیاں گٹکاں، چنے لے کے بہ گئے۔ پڑھو جی پڑھو، چنیاں دے پڑھو، گٹکاں دے پڑھو۔ پڑھنا کلمہ تے پڑھنا کا دیتے؟ ڈب کے مر جاؤ، ڈب کے مر جاؤ، ڈب کے۔ یہ کلمہ تو وہ کلمہ ہے، اگر اسے کسی چیز پر گن کے پڑھا جا سکتا تو سونے کی گٹھلیوں پہ گن کے پڑھا جائے۔ لے وجی مسیتوں کھجوراں دیاں گٹکاں، املی دیاں گٹکاں، ہن کی پڑھنا ہے؟ کلمہ۔ وہ جو کسے دے نا، میں کدے جنازہ پڑھان گیا، مان انجے ہی کیا میں کہا بھائی جنوں جنازے دی دعا ہوندی ہاتھ کھڑا کرو۔ میرا تو اپنا مزاج ہے نا جی، میں کہڑا کسی کو تنخواہ لینا، میں اسے گلے تو مسئلہ سے ہی دسنا، سمجھ آئی جانا۔ اے گل میں بڑا ہی خوش ہویا، وہ سارے مجمع جو نا 6 بندیاں ہاتھ کھڑا کیتا، تو میں کہا نا 6 میں اللہ مغفر لے حیے نہ ہی آندی ہے، دوجی آندی
تمہیں نہیں آتی کوئی نہیں، یہ ٹھلے ہی بولے ہو نہیں۔ جنازہ پڑھنے جائے نا تو یوں جھٹکا کرتے ہیں جیسے وہ یورپ میں جانور کو ذبح کرتے ٹھک مشین اٹھتے تے تون ادھر۔ مولوی نو اپنی سوڑ ہوندی ہے، پچھلے نو اپنی سوڑ ہوندی ہے، ٹکر پیڑن والے نو اپنی سوڑ ہوندی ہے۔ روٹی تو پوچھنی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے جن کا بندہ مر گیا انہیں روٹی کھلاؤ۔ اتنے اندر روٹی کھا کے جائے انہوں زہر دیو۔ میں نے یہاں تک سنا ہے ایک بندہ کہنا ہے تہاڈی جیڑی مرغی پکائی جے بغیر لیگ پیساں تو ہیں ڈب کے مر جاؤ، ڈب کے مر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کے سامنے 3 واقعات رکھے ہیں۔ پہلا بھی ولی، دوسرا بھی ولی ہے تابعی، لیکن حکم ہے عمر بن خطاب جیسے اللہ کے ولی کو کہ جب وہ ویس آئے اس سے دعا کرانا۔ یہ بلند رتبہ کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ ماں کا یہ مطلب نہیں پیو نو ٹھڈیاں دے رکھ لو، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے پیو نو ٹھڈیاں دے رکھ لو، تکیاں دے رکھ لو، مکیاں دے رکھ لو۔ یاد رکھنا ماں کی دعا قبول ہو نہ ہو، ماں کی بد دعا قبول ہو نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے معاملے میں گارنٹی دی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، فرمایا 3 بندیاں جنت چ نہیں جانا۔ کنیا بندیاں؟ بولو تو صحیح، تجھے آج گم سم ہو گئے ہو جگہ تو میں کہنا ختم میں کل کرائے ہو۔ 3 بندیاں جنت وچ نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں، پہلا کون؟ ماں باپ کا نافرمان۔ یہ تو کٹ ورکا ہی پاڑ دے نا، یہ ورکا ہی باجی پاڑ دے۔ پہلا کون؟ ماں باپ کا نافرمان۔ میں نہیں کیا، کن نے کیا؟ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بندیاں جنت کوئی نہیں جانا، پاویں جو مرضی نے کر لیں۔ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ، ماں تے باپ دونوں دا نافرمان، والدیوث تے دیوس نے بھی جنت وچ نہیں جانا۔ دیوس وہ ہوندا ہے جڑا اپنی بہن دے کول، اپنی بیوی دے کول، اپنی رشتہ دار محرمہ دے کول غیر محرمہ نوں لیا کے بٹھائے تے غیرت نہ کھائے تے او چولاں تے بدماشیاں کردے رہن، انہوں کہندے نے دیوس۔ انہوں کی کہندے نے؟ دیوس۔ فرمایا 3 بندیاں جنت وچ نہیں جانا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ، ماں باپ دا نافرمان بھی جنت وچ نہیں جائے گا تے دیوس بھی جنت وچ نہیں جائے گا۔ تے فرمایا او عورتاں بھی جنت وچ نہیں جان گیاں جڑیاں مرداں دے نال مشابہت کردیاں نے، مرداں والے لباس پہندیاں نے، مرداں والیاں حجامتاں بنواندیاں نے، مرداں والیاں حرکتاں کردیاں نے۔ فرمایا انہاں عورتاں بھی جنت وچ کوئی نہیں جانا۔
ہن عورتاں میں کس ویلے نا اسی مولوی بھی تے بندے ہی ہیں نا یار، کس ویلے ہے نا کدھر جائیے نا کی انہوں کہتے پوش علاقے، ساڈے گجرات بھی پوش علاقے ہے، پوش علاقے ہی آتے ہیں، آہو میری غلطی نہ کٹ دیو، انگریزی بھی جی مینوں آتی اور میں کہہ دیا تو کوئی نہیں خیر ہی ہے درگزر کر پوش علاقے جائیے نا، تو میں کئی دفعہ ایک چیز نو دیکھنا بڑے غور نال، جہڑیاں انہاں دے گھر کام کرن والیاں ہوندیاں نے انہاں دے سراں تے دوپٹے ہوندے نے، توجہ فرمانا، اس مال نے اس قوم کو کتنا خرمست و بے حیا بنا دیا ہے، جو ان کے گھروں میں برتن مانجنے والیاں، جھاڑو دینے والیاں، ان کے سروں کے اوپر چادریں ہوتی ہیں، دوپٹے ہوتے ہیں، اور جو گھروں والیاں ہوتی ہیں انہوں نے جناب پینٹ تے شرٹاں پائی ہوئی ہوندی ہیں، آندے مولوی جی چھڈو تانوں کی لگے لگے پتر کیوں نہ لگے، گل کیوں نہ کریے، دسیے کیوں نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تیناں بندیاں جنت وچ میں نہیں جی آکھیا، اللہ دی قسم اٹھا کے نہ رسول اللہ نے آکھیا صلی اللہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ، ماں باپ دا نافرمان جنت وچ نہیں جائے گا، دیوس جنت وچ تے او عورت جنت وچ نہیں جائے گی جڑی لباس دے اندر، اپنی حجامتاں دے اندر، اپنے معاملات دے اندر مرداں نال مشابہت کرے گی،